لفظ ثنائی من میدانم، اے نور قلبی اے نور نورم، توبہ دل ہے قبلہ دل ہے، عشق حقیقی خالق عالم۔ السلام علیکم دوستوں، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں، اسلام بہت ہی آسان مذہب ہے۔ وہ خدا جو اپنے بندوں پر ہر ایک سے زیادہ مہربان و رحم کرنے والا ہے، کب پسند فرما سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی سختی و دشواری میں مبتلا کرے؟ وہ ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ وہ اللہ جو بندوں پر ان کی قوت و طاقت سے زیادہ بوجھ ہرگز نہیں ڈالتا۔ فرمایا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ پس اسلام آسان مذہب ہے۔ یہ احکام اسلام کا بوجھ نہیں کہ اس انسان 5 وقت پابندی سے نماز نہ پڑھے، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، روزہ نہ رکھے، حج فرض ہو تو نہ کرے۔ ان تمام احکام پر عمل کرنا تو آسان ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی کمزوری اور لاپرواہی ہے کہ وہ ان کی پابندی نہیں کر پاتا، جس کے لیے اس کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ روزہ انسان کے طاقت و قوت کے عین مطابق ہے۔ اس میں کس قدر آسانی ہے کہ اب صرف اتنا چاہتا ہے کہ سال میں 1 مہینہ تم اس کے حکم کے مطابق اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے کے اوقات بدل دو، وہ بھی 24 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ صرف صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے لیے۔ ساری رات کھا سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں، اور یہ پابندی بھی ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی مجبوری نہ ہو، اور اگر مجبوری ہو تو اس مہینے کے علاوہ دوسرے دنوں میں ادا کر لو۔ فرمایا گیا، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھ لیں، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں اس کے ذمہ فدیہ ہے، 1 مسکین کا کھانا۔ شریعت کے مطابق مجبوریاں 3 ہی ہو سکتی ہیں، 1 بیماری، دوسرا سفر، تیسرا قوت نہ ہونا۔ آسانی چاہنے والا خدا اجازت دیتا ہے کہ اگر بیماری یا سفر کی حالت میں ہو تو تم روزے قضا کر سکتے ہو، اور اگر بالکل ہی قوت نہ ہو تو فدیہ ادا کر سکتے ہو۔ مریض کو روزہ قضا کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن مرض ایسا ہو کہ روزہ کی وجہ سے جس کے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا مریض کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہو، یا اس کی وجہ سے روزہ برداشت نہ کیا جا سکتا ہو۔ معمولی مرض کو روزہ چھوڑنے کا بہانہ بنا لینا سخت گناہ ہے۔ حیض و نفاس والی عورت، حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں تو روزہ رکھنا، نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ اس حالت کے دنوں کی نماز تو معاف ہے لیکن روزے قضا کرنا ہوں گے۔ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورتوں کو اپنے بچے کی بیمار ہو جانے کا خطرہ ہو تو روزہ قضا کر سکتی ہیں، لیکن اگر اس قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو تو روزہ رکھنا چاہیے۔ دودھ پلانے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل مشہور غلط بات ہے کہ بچہ والی عورت دودھ پلانے یا بچہ کی خدمت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی۔ شریعت کے مطابق مسافر وہ شخص ہے جو اپنے شہر سے 57 میل کے ارادے سے نکلے اور کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ ایسا شخص جب تک اپنے گھر واپس نہ ہوگا مسافر ہی کہلائے گا۔ مسافر کے لیے نماز میں قصر کرنا واجب ہے، لیکن 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کرے گا۔ اگر کسی نے 4 فرض پڑھے گنہگار ہوا، اور روزے قضا کرنے کی اجازت ہے، چاہے سفر ریل کا ہو یا ہوائی جہاز کا ہو یا کسی سواری کا، سفر میں تکلیف ہو یا نہ ہو،
ہاں اگر سفر میں تکلیف کا خطرہ نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حمزہ ابن عمر اسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ بہت روزے رکھا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر چاہو روزہ رکھو، اگر چاہو افطار کر لو، یعنی روزہ نہ رکھو۔ مرض کی مریض، مسافر، حیض نفاس والی عورت، حاملہ اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورت، غرض ان سب کو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان کی بے حرمتی کی اجازت پھر بھی نہیں، یعنی ان سب کو چاہیے کہ روزے داروں سے چھپ کر اپنی ضروریات پوری کریں، حتیٰ کہ حیض و نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے روزہ قضا نہیں کر رہی، اس کے لیے تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں۔ فدیہ دینے کی اجازت ایسے بوڑھے مرد عورت کے لیے ہے جن کے لیے روزہ رکھنا بالکل ہی دشوار ہو، یا ایسے مریض کے لیے جو ہمیشہ ہی بیمار رہتا ہو، یا اس کو کوئی ایسا مرض ہو جو روزے ہی کی وجہ سے بڑھتا ہو، تو فدیہ تو یہ سب ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں کسی وقت بھی ان میں روزہ رکھنے کی قوت پیدا ہو جائے تو انہیں روزہ قضا کرنا لازمی ہوگا، تو ان کا دیا ہوا فدیہ صدقہ ہو جائے گا جس کا ثواب ملے گا۔ فدیہ بلا عذر روزہ چھوڑ دینے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک روزے کا فدیہ کسی غریب کو دونوں وقت کھانا کھلانا ہے، یا اتنی رقم ادا کرنا جس سے ایک غریب 2 وقت کا کھانا خرید سکے۔ غریب کو ایسا ہی کھانا کھلانا چاہیے جیسا خود کھاتا ہو۔ جن لوگوں پر روزے کی قضا واجب ہے انہیں جس قدر ممکن ہو جلد روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا رمضان آنے سے پہلے قضا کر لینا ضروری ہے۔ جو شخص مر گیا اور اس پر روزے قضا تھے تو اس کے مال کے 1/3 حصے سے اس کے روزے کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اور اگر فدیہ کے لیے 1/3 حصہ کافی نہ ہو تو اس کے وارث اس پر احسان کریں اور اپنے حصے سے فدیہ پورا کر دیں، اور اگر ایسے شخص نے مال نہ چھوڑا ہو تو اس کے عزیز و اقارب کو بھلائی کرنا اور اس کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، ان تمام مسائل سے آپ نے اندازہ کیا کہ ہمارا رب ہمارے لیے کس قدر آسانی چاہتا ہے۔ اس کے اس فضل کے باوجود بھی ہم اگر اس کے احکام سے منہ موڑیں یا اس کی اطاعت میں مکر و فریب کریں تو یقیناً ہماری بڑی بد نصیبی ہے۔ یقیناً اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں پر ظلم کرے۔ وَمَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میرے یہاں حکم بدلا نہیں جاتا اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں، بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے آپ کہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے جب ہم پر خدا کا عذاب آتا ہے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں، کاش پہلے ہی سے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ خدا تو رحیم و کریم ہے، وہ کب اپنے بندوں پر ظلم فرمائے گا۔ ہم خود ہی ظالم ہیں کہ دنیا کی عیش و عشرت میں مست ہو کر نہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں، نہ روزوں کی پرواہ، اور نہ ہی شریعت کے دوسرے احکام کی پابندی کا احساس۔ ہم تو اس قدر ظالم ہیں کہ اس دنیا کی لذتوں میں مست ہو کر حلال و حرام تک کا فرق بھلا بیٹھے۔ ہماری بدکاریاں ہی خدا کے عذاب کی دعوت دیتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہے، اور وہ بہت سی برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جتنی بدکاریاں ہم کرتے ہیں عذاب ان سے بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ کرم والا رب ہماری بہت سی حرکتوں سے درگزر فرماتا ہے اور ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ پس جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوں ہمیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنا چاہیے۔ بہرحال عذاب الہی کے نازل ہونے، مصائب و آفات میں مبتلا ہونے کا سبب ہمارے برے اعمال اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ رمضان کا مہینہ توبہ کرنے
اور بقیہ زندگی شریعت کے مطابق بسر کرنے کا عزم کرنے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک، کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔